بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مصیبت آئی بعد میں پھر اسے وہ مصیبت دوبارہ یاد آئی تو اس نے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اگرچہ اس کو گزرے طویل عرصہ گزر گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن ملا تھا جس دن مصیبت آئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے، بندے پر آزمائش اور مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا، میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو لحاف کے اوپر رکھے ہوئے میرے ہاتھ کو حرارت محسوس ہوئی، میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کتنا سخت بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں مصیبت یا آزمائش بھی دگنی آتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کو آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، نبیوں کو۔ میں نے کہا، ان کے بعد؟ فرمایا، نیک لوگوں کو، انہیں فقر کے ذریعے سے آزمایا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک آدمی کو صرف ایک چادر میسر ہوتی تھی جسے وہ جسم پر لپیٹ لیتا تھا اور وہ مصیبت پر اس طرح خوش ہوتے تھے جس طرح تم راحت پر خوش ہوتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی نازل ہونے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہے تو یوں کہے، اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جنت میں جب بچے کی خواہش ہوگی تو اس کی خواہش کے مطابق ایک گھڑی میں فوراً حمل، ولادت اور اس بچے کا بڑا ہونا سب کچھ ہو جائے گا۔